اسی طرح حضرت تقلید کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، اب مسئلہ یہ ہوا کہ تقلید ہم لغوی بحثوں کے اندر لگ گئے. بھائی تقلید کا لغوی مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر دلیل کے پیچھے پڑ جاؤ، کسی کے پیچھے لگ جاؤ بغیر دلیل. یار یہ لغوی مطلب ہے، تقلید میں لغت کا کیا تعلق ہے؟ ایک اصطلاح ہے جو علماء نے بہت بعد میں بنائی تھی، وہ اصطلاح یہ تھی کہ یہ فنونات جیسے فن حدیث ہے، فن فقہ ہے، اصول تفسیر ہیں، اس میں صدیوں سے علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے کوئی حدیث رکھوں مولانا صاحب، مجھے بتائیں کہ بغیر آپ علماء کی کتابوں کا سہارا لیے، ان کی تحقیقات کا، کسی حدیث کی سند اور متن کو آپ حل کر کے مجھے دکھا دیں، آپ کیسے حل کریں گے؟ ان کے راویوں کے بارے میں علماء نے کیا کلام کیا، اس کا متن قرآن کے متعارض ہے یا نہیں ہے. یعنی میری آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک زندگی گزر گئی اس چیز کے اوپر کہ احادیث کے متن کی تحقیق پر، لیکن میں انڈیویجولی آج تک کسی ایک متن کو اپنی طرف سے جرأت نہیں کرتا کہ اس کا متن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یا لگ رہا ہے. ایک ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کئی دفعہ ٹھوکریں کھائی ہیں. خود کسی حدیث کو پڑھتے ہوئے ایسا لگا مجھے کہ قرآن کے خلاف ہے، سائڈ پہ کر دیا، لیکن بعد میں جس وقت علماء کی تحقیقات کو پتہ چلا تو میں غلطی کر رہا تھا، وہ قرآن کے مطابق تھی. تو یہ ہے تقلید. تقلید مطلب آپ نے ایکسپرٹس کی رائے کو ویلیو دینی ہے، پھر اپنے اندر قابلیت پیدا کرتے چلے جاؤ. آپ جب اس قابل ہو کہ آپ ان کی کسی بات پر اگر نقص آپ کو نظر آ جائے آپ واضح کر دیں تو کر دیں، لیکن علماء کی جو ایکسپرٹس ہیں، بڑے بڑے ہیں، ان کی رائے کو ویلیو دینے کا نام تقلید ہے. مطلب بس یہ ہے تصور ملتا ہے کہ اگر کسی کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو وہ کسی بڑے عالم پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. بالفرض کوئی مجتہد گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہمارے، ان سے کسی مسئلے میں اگر کوئی خطا ہو گئی تو کیا ایسا کوئی بعد میں گزرے کہ جنہوں نے ان کی خطا کا اظہار کر دیا؟ صاحب میرے خیال ہے فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں علماء محققین کو اگر آپ پڑھ لیں، ہر ایک عالم یہ کام کر کے گیا. دیکھو فقہ حنفی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ہم اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں نا. اسی طرح فقہ شافعی عمل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا باقی تمام لڑی بن گئی، 1000 سال سے علماء وہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں. محققین علماء کی سب سے پہلے معرفت ہونی چاہیے. محقق علماء کہتے ہیں استدلال کے ماہر. ہر عالم استدلال کا ماہر نہیں ہوتا. جو علماء استدلال کے ماہرین تھے، جیسے فقہ حنفی میں آپ دیکھیں محمد بن از حنفی، علامہ سروجی حنفی، علامہ سندھی عابد مدنی حنفی، عبدالرزاق غالب مہدی رحمۃ اللہ، ایک میں اسی طرح امام ابن حمام صاحب. آپ جن ائمہ کا نام لے رہے ہیں تو کوئی جانتے ہی نہیں حضرت. سر کیوں نہیں جانتے؟ جب آپ جو پڑھنے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں. ان کے نام کہاں آتے ہیں سر جو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ بتائیے کوئی فتح القدیر ابن الحمام کے بارے میں بتائیے، علامہ شامی کا بتائیے، صاحب ہدایہ کے بارے میں بتائیے. علامہ سروجی حنفی ایک کونے میں چھپا ہوا. سر علامہ نہیں، کوئی کونے میں چھپا ہوا نہیں. محمد بن از حنفی صاحب نے تو ہدایہ کی شرح لکھی ہے، مشکلات الہدایہ، وہ تو بہت بڑا نام ہے. علامہ عابد سندھی مدنی بہت بڑا نام ہے. اسی طرح محقق ابن حمام صاحب بہت بڑا نام ہے. عبدالرزاق غالب مہدی صاحب بہت بڑا نام ہے. آپ ان میں سے کسی بھی ایک مجتہد کو پڑھ لیں، محقق کو پڑھ لیں، ان کو جس مسئلے کے اوپر کمزوری نظر آئی، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی قول پر، وہ واضح کر کے چلے گئے کہ بھئی یہاں استدلال کی کمزوری ہے، یہ مسئلہ زیادہ دلیل میں مضبوط ہے، جو چاہے امام شافعی کے فیور میں جا رہا ہے یا نہیں. اسی طرح شافعی محققین علماء کو دیکھ لیں، جیسے ابن حجر عسقلانی، شافعی زیادہ رجحان ان کا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو جو شافعی حنفی وغیرہ کہتے تھے وہ زیادہ رجحان کی وجہ سے کہتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ فقہ شافعی. وضاحت میں چاہوں گا، یہ جو حنفی ہوتا ہے، شافعی ہوتا ہے، مالکی، حنبلی، یہ کس بنیاد پر اپنے آپ کو ڈکلیئر دو کرتے ہیں؟ بنیاد، بڑے لوگ گزرے، دو کوئی بنیاد. حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، تو ایسا نہیں لگتا یہ دین میں تھوڑا نہیں کوئی نہیں، یہ نسبتیں وہ چیزیں نہیں ہیں جو تفریقہ پیدا کریں. یہ دو بنیادوں کے اوپر کہا جاتا تھا، اپنے ساتھ نسبت دے دی ہے. دیکھو نسبت دینا جو ہے نا شروع سے عرب کا ایک طریقہ رہا ہے، قبیلوں کے ساتھ نسبت دے دینا، اپنی کسی دیگر معاملات کے ساتھ نسبت دے دینا. کرشی جیسے یہ فلاں کرشی ہے، یہ مکی ہے، تو نسبتیں دینے کا عرب میں ایک رواج رہا ہے شروع سے. وہ نسبت دینا منع ہوتا ہے جو تفریقہ پیدا کر دے. دیکھو فقہ حنفی میں، فقہ شافعی، مالکی، حنبلی میں، ان میں استدلال کرنے کے طریقے الگ ہیں. بنیادی طریقہ سب میں ایک جیسا ہے، لیکن کسی چیز کو دیکھنے کا اور دلیل پکڑنے کا، تمسک بنانے کا طریقہ الگ ہے. اور یہ 4 بندے ہم بیٹھے ہیں تو چاروں کے اندر بھی استدلال کرنے کی ایک جہت الگ ہو جائے گی. میں الگ جہت سے دیکھ رہا ہوں گا، آپ الگ جہت سے دیکھ رہے ہوں گے. تو جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام مالک کا طریقہ استدلال زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ اس نسبت سے اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے. کوئی اس نسبت سے اپنے آپ کو شافعی کہہ لے، مالکی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شافعی ہوا اس نے ہمیشہ شافعی قول پہ فتویٰ دیا. میں ابن حجر عسقلانی کی 20 مثالیں آپ کو بھی دے سکتا ہوں. جیسے امام شافعی کا مشہور مسئلہ ہے دودھ پینے والا کہ 5 دفعہ جب پیے گا بچہ تو رضاعت ثابت ہوگی، کیونکہ وہ روایت آئی ہے نا. ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں حدیثیں لکھ کے گئے کہ ایک حدیث میں آیا 5 دفعہ پینا، ایک میں آیا 10 دفعہ پینا، ایک میں آیا 3 دفعہ، پتہ نہیں اس طرح مختلف روایتیں. اس نے کہا اتنی متعارض روایتیں ہیں، اس بنیاد پر آپ کسی ایک جانب جا ہی نہیں سکتے. ان تمام روایات کو متعارض بنا کے انہوں نے کہا بات وہ جو امام ابو حنیفہ نے کہی تھی، یہ ساری روایتیں قرآن کے مقابلے میں ہم نہیں قبول کر سکتے، متعارض روایتیں. اس طرح میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں فقہ حنفی کی، فقہ شافعی کے علماء کی. کسی عالم، کسی محقق نے آج تک ایسا رویہ نہیں رکھا کہ جو امام ابو حنیفہ سے ملا وہ آنکھیں بند کر کے. امام ابن حمام صاحب کو آپ پڑھیں، محمد بن حنفی صاحب، جتنے محققین علماء کی میں نے بات کی ہے،
جس طرح امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ فرض کی آخری جو 2 رکعتیں اس میں قرآن کی تلاوت نہ بھی کی جائے تو فرض ادا ہو جائے گا، یہ ہے نا، اس کو غلط قرار دے کے گئے۔ امام ابن امام صاحب نے بھی ذکر کیا نہیں، قرآن کی تلاوت بالکل ضروری ہے۔ یہی روایت حسن سے آئی ہے امام ابو حنیفہ کی، اسی پہ فتویٰ دو، چاہے یہ ظاہر و روایہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 50 جو محقق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کے سامنے دلیل ہوتی ہے، جس کی بات دلیل میں مضبوط ہوگی اس پر فتویٰ دے گا۔ اسی طرح حنبلی تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب، اپنے ساتھ حنبلی لکھتے تھے، لیکن آپ ان کی کتابیں پڑھیں، جہاں امام ابو حنیفہ کا قول دلیل میں مضبوط ملتا تھا اس پہ فتویٰ دیتے تھے، جہاں امام شافعی کی تحقیق زیادہ اعلیٰ لگتی تھی اس پہ فتویٰ دیتے تھے۔ تو ایک محقق کے سامنے دلیل ہوتی ہے، جو بات دلیل میں مضبوط اس پر فتویٰ۔ آج پورا عرب تقریباً، مولانا صاحب میری بات لکھ کے رہے ہیں آپ، مکہ مدینہ کے علماء، شام کے علماء، مصر کے علماء جو بڑے جید علماء ہیں، اس کے علاوہ دیگر کویت کے، قطر کے علماء، ان سب کا ایک ہی منہج ہے کہ وہ تمام اقوال مجتہدین کے دیکھتے ہیں، اس میں سب سے مضبوط دلیل میں جو بات ہوگی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، چاہے وہ ابن حزم کی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں ابن حزم دور کی بات ہے، آج ایک گلی کا لڑکا کھڑا ہو کر کے دلیل میں بات وزنی کر دے، خدا کی قسم اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں عرب کے علماء۔ آج بھی یہی ہے، مطلب آج ہی کی بات میں کر رہا ہوں میں۔ ایسے پابندی نہیں ان کے یہاں کہ اگر وہ حنبلی ہیں تو امام احمد بن حنبل کے قول پر ہی فتویٰ دیں گے۔ ماضی سے یہ طریقہ کار نہیں رہا، یہ تو بر صغیر میں آ کے اب چونکہ سامنے اہل حدیث آ گئے، غیر مقلد لوگ آ گئے، انہوں نے تقلید کو الگ رنگ دینا شروع کر دیا، تقلید شرک قرار دینا شروع کر دی، پھر ضد بازی کے اوپر دوسرے لگ گئے، وہ تقلید میں پکے ہونے لگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے ضد بازی مسئلے حل نہیں کرتی، وہ نفرتیں بڑھا دیتی، وہ ضد بازی پہ لگ گئے، یہ ضد بازی پہ ادھر لگ گئے، تو وہ ایک ماحول خراب ہو گیا بر صغیر کا۔ ورنہ یہ ماضی میں بھی یہ علماء کا طریقہ کار رہا ہے وطیرہ۔ آپ علامہ عابد سندھی مدنی صاحب کو پڑھیں، محقق گزرے ہیں فقہ نفی کے، عبدالرزاق عالم مہدی صاحب کو پڑھیں، انہوں نے کہا کہ بہت سے متاخرین علماء جو ذکر کر جاتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفع الیدین منسوخ ہے، انہوں نے کہا غلط بات ہے، دونوں سنت ہے، رفع الیدین بھی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام۔ اب وہ حنفی کیسے ہیں میں رفع الیدین کی بات کر رہے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے نا۔ نہیں، وہ تصور ٹھیک کرنا چاہیے۔ تصور یہ کہ آپ دلیل کی بنیاد پہ جب کوئی مسئلہ چنتے ہو، اخذ کرتے ہو، استدلال کی بنیاد پر آپ نہ تو حنفیت سے نکلتے ہو نہ۔ اچھا امام احمد رضا خان صاحب کی میں بات کروں، ہمارے یہاں بڑا اسٹڈی کیا جاتا ہے فتاوی رضویہ لو، ایک مسئلے کے اندر فتاوی رضویہ میں یہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، یہ چاروں علماء کا ایک متفق علیہ مسئلہ تھا، اس سے نکل کے ایک 5ویں داؤد ظاہری کے قول پہ فتویٰ دیا انہوں نے نماز کے مسئلے پر، یا آپ نے پڑھا بھی ہوگا نماز والے مسئلے پہ، وہ عورتیں جو نماز پڑھ لیتی۔ اب اس بنیاد پر کیا یہ حنفی نہیں رہے؟ بھائی حالات کے حساب سے دلیل کی بنیاد پر ایک متفق علیہ مسئلہ تھا چاروں فقہ کا، اس سے بھی نکل کے انہوں نے 5ویں پہ فتویٰ دیا، اس پہ کیا مسئلہ یہ کہ وہ تو حنفی رہے لیکن ہمارے دور میں روک دیا گیا، بھائی آپ حنفی نہیں رہیں گے۔ نہیں یہ تھوڑا آپ جو ہے نا حنفی سے نکل جائیں یہ گے۔ پاکستانی ماحول ہے، آج تو بولتے ہیں آپ سنی ہونے سے خارج ہو جائیں گے اگر آپ نے امام ابو حنیفہ سے الگ کر دیا۔ دیکھیں یہ باتیں تو ہوتی ہیں نا، اختلاف جب امام ابو اختلاف، یاد رکھنا مخالفت، وہ ایک شعر ہے نا علامہ اقبال صاحب کا کہ باد مخالف سے نہ گھبرائے، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مخالفت انسان کو نکھارتی ہے، ہم مخالفت سے گھبرا جاتے ہیں، مخالفت سے ہم متکبر ہو جاتے ہیں۔ میری کسی نے مخالفت کی نا، میں اس کو ذلیل کرنے پر آ جاؤں گا۔ یہ پاکستان کا ایک ماحول ہے، مخالفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کو نکھارتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کے دشمن بھی ہیں، انسانوں سے بھی جنات سے بھی۔ دشمن کیوں ہوئے؟ مخالفت میں انسان نکھرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ جیسا شخص کتنا بڑا عالم دین ہے، لیکن جس وقت اپنے دور میں وہ اجتہاد کر رہے تھے، اکثریت دیگر شہروں اور ممالک کی آپ کے خلاف تھی۔ اچھا، ایک الزام لگا دیتے تھے لوگ کہ یار یہ تو سید عیسیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، سید عیسیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، سید عیسیٰ کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ مر گئے، فوت ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے، پھر بعد میں جا کے کچھ عرصے بعد جب لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ خدا کی قسم وہ حدیثوں کو چھوڑتا نہیں تھا، حدیثوں کی تحقیق کرتا تھا، وہ منکر حدیث نہیں تھا، وہ محقق حدیث تھا، وہ اس کا اصول تھا قرآن کے خلاف روایتوں کو نہیں لینا، ہم نے تعویل کرنی ہے، قرآن میں تعویل نہیں کریں گے، روایت میں تعویل کر دیں گے۔ جس وقت اصول علماء پر واضح ہوئے، حنبلی علماء نے سب سے پہلے لقب دیا یہ امام اعظم تھا یار۔ اچھا، ہم نے تو اس کو مطلب سنی سنائی باتوں پہ کچھ۔ امام مالک کتنے بڑے، مخالفت کم ہوئی تھی امام مالک کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کتنے بڑے عالم دین تھے، مخالفت کم تھی، وہ تو میرے خیال جیل میں ہی فوت ہوئے تھے۔ آپ پھر اہل حدیث عالم کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اہل حدیث سے اتنا ہے، استغفر اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب بہت بڑے عالم دین۔ دیکھو ہمارے یہاں امام کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایسی فضول بات ہے، ہمارے یہاں دیکھو کہ پیٹرن سیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میں اگر کسی فرقے سے بلونگ کروں گا نا، تو اس فرقے کے جو بڑے علماء ہوں گے میں ان کو تو شاید معصوم سمجھ جاؤں گا، باقی کسی بھی عالم کی خطا کو جو ہے نا اچھالتا ہوں۔ دنیا میں جتنے علماء ہیں، جتنے محققین گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان سب کا ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھو ایک تصوف کا صوفی اور ایک بہت بڑا ہمارے دور کا مفتی کامران مثلاً ایک نام لے لو آپ، یہاں رکھو،
تو میں اپنے نزدیک دونوں کو ایک پیمانے کے اوپر دیکھوں گا کہ یہ بھی بہت سی چیزوں میں ٹھیک ہوگا، یہ بھی بہت سی چیزوں میں ٹھیک ہوگا، یہ بھی غلطی کرے گا اور کامران بھی غلطی کرے گا، اس لیے کہ نبی کوئی نہیں۔ آج جیسے کبھی غلطی ہو جاتی ہے کسی عالم سے، بہت اس کو ابھارا جاتا ہے، ہمارا دور جیسے سوشل میڈیا کا ہے، تو یہاں پہ تو اتنے اس کو شیئر کیا جاتا ہے، دیکھو فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں عالم نے کہہ دیا، پھر دوسرے علماء جو ہوتے ہیں وہ بیانات میں اس کو اور زیادہ رگڑا دے دیتے ہیں۔ اس سے نفرتیں بنی ہوئی ہیں نا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار اس کے لیے طریقہ یہ کہ قرآن پڑھیں۔ اللہ بیان کرتا ہے آپ ہیں، میں ہوں، علاقے الگ الگ ہیں ہمارے، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، قرآن کی نعمت کی بنیاد پر آپ اور میں بھائی ہیں۔ صحیح۔ بھائی کا مطلب پتہ ہے، میرا بھائی سگا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میں سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے بھائی کی کیا عیب بیان کر رہا ہوتا ہوں؟ میرے بھائی میں 100 عیب ہوں گے، مجھ میں 100 عیب ہوں گے، ہمارے گھر میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ آ کے چھیڑ رہا ہوتا ہوں، یا میں سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کے سامنے اپنے بھائی کو گالی، میں اپنے سگے بھائی کے ساتھ یہ نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ میرے قرآن کی نعمت کی بنیاد پر بھائی ہیں۔ یہ فیلنگز اپنے دل میں لاؤں گا تو میں نہیں اچھالوں گا، ہماری یہ فیلنگز ہے ہی نہیں۔ میرے سامنے ایک مولانا ہے، وہ میرا بھائی ہے ہی نہیں، اس لیے تو میں گالیاں دے رہا ہوں اس کو، میں اس کا کیچڑ اچھال رہا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا چل رہا میں ایک مسلمان عالم پر کیچڑ اچھال رہا ہوں، اسلام پہ کیچڑ اچھل رہا ہے، میں اپنا ہی پیٹ ننگا کر رہا ہوں۔ یہ ہماری تربیت ہے۔ سر فرقوں کی بات تو ایک الگ رہی نا، اگر آپ بالفرض ایک ہی فرقے کی بات کرتے ہیں، بالفرض میں نام لیتا ہوں بریلوی، اگر ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں، تو اگر ایک بریلوی نے کچھ بات کر دی ایسی اور دوسرے کو پتہ چلی تو وہ اس کو بیانات میں خوب زد و کوب کرے گا، برائیاں کرے گا، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ابھی جیسے پچھلے دنوں ایک مسئلہ اٹھا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی افضلیت اجماعی ہے یا جمہوری ہے، تو ایک مفتی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا اس کو جمہوری کہہ دیا تھا، اجماعی لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جناب ان کی حالت خراب کر دی، اتنے بیانات میں برائیاں کر کے، گالیاں دے کے ان کے خلاف پھر وہ ابھرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے مولانا صاحب، میرے الفاظ ذہن میں رکھیے گا، آج کل فرقے یہ نہیں ہے کہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے یا وابی ہے، یہ فرقے نہیں ہیں۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا برے صغیر میں، بدقسمتی ہر عالم اپنی ذات میں ایک فرقہ ہے۔ اچھا، ہر عالم اپنی ذات میں ایک فرقہ بن چکا ہے۔ اب فرقے یہ نہیں ہے کہ آپ دیوبندی ہیں تو فرقہ ہے، بریلوی ہیں تو فرقہ ہے۔ دیکھیں فرقہ کب بنتا ہے کہ یہاں پر ہے ایک سیکٹ، یہاں پر ہے ایک سیکٹ، اس کا نام ہے بریلوی، اس کا نام ہے مثلاً وابی یا دیوبندی، ان دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی تھی تو فرقے بن گئے نا۔ صحیح ہے۔ تو یہ نہیں تو آج دو عالموں میں نہیں بن رہی، ایک مسلک کے دو، ایک ہی مسلک کی بھی دو عالموں میں نہیں بنتی۔ اہل حدیث میں آپ دیکھ لیں، اہل تشیع میں دیکھ لیں، کم پھڈے ہیں، اس کے علاوہ ہے نا ہر جگہ۔ تو سر جب دو علماء میں بھی وہی چیز ہے جو دو فرقوں میں ہے، تو میں بریلوی دیوبندی وہابی کو فرقہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، میں ہر عالم کو اپنی ذات میں فرقہ سمجھ رہا ہوں۔ پاکستان میں مجھ سمیت میرے بھی اخلاق اچھے نہیں ہیں، میری بھی تربیت اچھی نہیں ہے۔ میرے اندر اس وقت میں محسوس کروں گا جس وقت میرے سامنے آیا ہوا ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، میں اس کو اپنا بھائی سمجھ رہا ہوں گا، میں اس کے عیب پوشی کر رہا ہوں، مجھے عیب بھی نظر آ رہا ہوگا نا، میں چھپا رہا ہوں گا، جس طرح میں اپنے سگے بھائی کے عیب چھپا رہا ہوتا ہوں۔ ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے برے صغیر کا، یہ بہت عرصے سے خراب ہوتا چلا گیا، اس کو یہ بہت ٹائم لگا ہے، ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگے گا، لیکن لگے گا انشاءاللہ۔ اور یہ اب یہ فرقے بہت ہیں، جتنے عالم ہیں اتنے فرقے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالفرض یہ امام احمد رضا خان صاحب یہ بھی اگر کسی بات کو کہتے ہیں تو ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کا نام لینے والے، یا ان کے نام پہ جو آج مسلک اعلیٰ حضرت بن گیا، یا بریلوی جو کہلاتے ہیں ان کے نام سے، ان کی ہی چند باتیں اگر فتاوی رضویہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو نیچے والے وہ بھی نہیں مان رہے ہوتے، اس کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ بالفرض ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، تو مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر ربیع الاول میں خوب چراغاں کروائیں گے، کریں گے۔ آپ دیکھیں وہ کھارا در میں جا کر، شاہ فیصل میں جا کر، دیگر مقامات پر علمان والحفیظ، جس رات جو ہمارے تصور کے مطابق شرم و حیا والے نبی تشریف لائے، حیا کا درس دیا، بے شرمی بے حیائی کے معاملات اتنے ہوتے ہیں، پھر بھی بند کرنے کے لیے کوئی عالم آگے نہیں آ رہا، کوئی جرت نہیں کر رہا کہ وہ بول دے مائک پر آ کر، بھائیو تم لوگوں نے کیا شروع کر دیا ہے، کہاں چلتے چلے جا رہے ہو، بے شرمی ہو رہی ہے، خواتین کا ملاپ ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا اعلان کر دیں گے بھائیو نہیں نکلا کرو، اس کے بعد غائب، اور کہتے ہیں خوب چراغاں کرو۔ کیا ان کے نزدیک بھی چراغاں تھا کچھ امام احمد رضا خان صاحب کے مطابق؟ یار ان کا جہاں تک میری تحقیق ہے نا، تو کثرت جو چراغاں اس کو اسراف لکھ کے گئے ہیں، انہوں نے کہا 100 چراغ جلا دیے، لڑیاں لگا کے اسراف کر رہے ہیں، ضرورت کے لیے چراغاں کریں بس، اس سے زیادہ کو تو اسراف کہہ کے گئے ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ اب ضرورت یہ ہے کہ 4 بندے اتنی روشنی کرو کہ 4 کوئی نف ہو، یہ تھوڑی ہے کہ میں 4 سینکڑوں بلب ایک ساتھ جلا دوں، لیکن یہ چیز ایک الگ موضوع ہے، یہ اس کو میں ڈسکس نہیں کرتا ہوں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں نے ابھی اس سے پچھلے سوال میں آپ کو سمجھایا کہ ہر عالم جو ہے نا ایک فرقہ بن چکا ہے، وہ کسی دوسرے کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تیار نہیں تو ایک عالم کسی دوسرے عالم کے سننے کو تیار نہیں۔ ہم نے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے،
لوگوں کے دلوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرنا، اس مادے کو پیدا کرنا ہے کہ بھائی میرے نزدیک قرآن سنت کی بات اگر آپ کے نظریے سے اتفاق نہیں کر رہی ہے تو اس میں میں کوئی دین اسلام سے نکل نہیں جاؤں گا بھائی. برداشت رکھو اپنے اندر، دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی تحمل سے سنیں، وہ بھی اپنے تئیں قرآن سنت کو فالو کر رہا ہے، کسی اور چیز کو تو نہیں. میں اکثر مثال آپ کو دیتا ہوں کہ قدامہ بن مظعون صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق کا دور تھا، قدامہ بن مظعون نے صراحتاً کہا کہ شراب حلال ہے، پہلے حرام تھی اللہ نے پھر حلال کر دی. یہ صحیح روایت ہے. صحابہ کو پتہ چلا. ہمارے یہاں ایمانداری والی بات ہے، اگر کوئی شخص آ کر کے استدلال کرے نا، آج بولے کہ شراب حلال ہے، ہم اس کو کافر نہ بول دیں. صحیح ہے نا. بالکل ایسے قدامہ بن مظعون صحابی نے شراب کو حلال بولا، عمر فاروق نے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں دیا، صحابہ نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بلکہ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ قدامہ بن مظعون کو عمر فاروق نے بولا، خلیفہ تھے، دیگر بڑے بڑے جید صحابہ کو بلا لیا جو علم والے تھے، ان کے پاس بٹھایا اور کہا کہ قدامہ ہم نے سنا ہے کہ آپ شراب کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح جنہوں نے کیا، ان پر اب کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کھائیں، مگر یہ کہ وہ تقویٰ رکھیں اپنے دل میں. ہونے کا یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ شراب پہلے حرام تھی، لیکن پھر اللہ نے فرمایا اپنے دل میں تقویٰ رکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کھاؤ. تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق نے پھر ان سے دلائل، ایک علمی مذاکرہ ہوا، یہاں تک کہ قدامہ بن مظعون کو جو غلطی لگ رہی تھی نا وہ منکشف ہو گئی. صحیح. تو قدامہ بن مظعون نے بعد میں کہا یار یہ تو میں غلطی کر رہا تھا اس مسئلے پر، میرے ذہن میں توجہ ہی نہیں گئی تھی کہ آیت کس بارے میں. پھر انہوں نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا، کسی صحابی نے اس پر فتویٰ نہیں دیا، کسی صحابی نے کافر نہیں بنا دیا. سر سیکھنے کو ہمارے دین میں اتنا کچھ ہے، صرف بولنے سے یا تقریروں سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ ایک شعر ہے نا کہ عمل سے دنیا بنتی ہے، عمل ہمارا ہے نہیں. یہ واقعہ سنوں گا میں، عمل کیا کروں گا؟ میرے سامنے آج ایک بندہ آ کر کے قرآنی استدلال سے ایک نقطہ نظر رکھے، وہ غلطی ہوگا نا، میں ابھی اس کی غلطی سیدھی کرنے سے پہلے ہی اس پہ فتویٰ دوں گا یہ تو گیا دین سے، یہ تو گیا بابا تو نے یہ نظریہ رکھا تو لیا جاتا ہے، لطف لیا جاتا ہے اس بات سے کہ اگر کسی کی غلطی ہے نا تو اس کو اچھالیں بجائے اس کے کہ اس کو چھپائیں، لیکن اس کا اظہار خوب کثرت سے کیا جاتا ہے. تو وہ ماحول دوبارہ کب آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی سے مذاکرے ہوئے؟ سر اپنے حصے کی شمع جلاتے رہو بس. میرے جو شاگرد ہو نا، میں نے ان کو سکھانا ہے جو میرے پاس پڑھنے آ رہے ہیں، اور جو میرے شاگرد ہوں گے نا، مولانا صاحب آپ نے بھی آزمایا ہوگا، وہ سب سے پہلے استاد ہی کی بات کو اگر کہیں کمزور محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں عمل کر رہے ہوتے، کہتے نہیں یار دلیل میں کمزور لگ رہی ہے بات. اور اللہ جانتا ہے میں اس بات پہ خوش ہوتا ہوں. صحیح. یار میرے بچوں کا ذہن یہ بن رہا ہے کہ اس کو جہاں دلیل میں مضبوط بات لگتی ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا استاد سے مل رہی ہے کسی اور سے مل رہی. کوئی عالم دین آ کر کے کسی عالم کی تحقیق اس کے سامنے وہ غلط بھی ہو، یہ کوئی نہیں بول رہے ہوتے وہ فاسق ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، گمراہ ہو گیا، سمجھا رہے ہوتے ہیں، دلیل سمجھتے ہیں پہلے اس کی، وہ کیا استدلال بنا رہے ہیں، پھر اس کو جواب سمجھائیں گے کہ سر یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں ہمارے حساب سے، یہاں یہ درستگی جا رہی ہے. اچھا ماحول بنے گا. آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں. دنیا کو تبدیل کرنا ہمارا مقصد نہیں، نام کر سکتے ہیں. سر مبارک اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، قومیں نہیں بدلی، عذاب آ گیا. کئی قومیں نہیں بدلی، اللہ کے عذاب آئے ہیں. تو یہ اللہ کے دست قدرت میں کس کو ہدایت ملے کس کو نہیں، اپنی کوشش کرتے چلیں. اب وہ کسی دوسرے مسلک کے امام پر اگر فتویٰ دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ چیز حرام ہو جاتی ہے. حرام اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ فساد کا سبب بنتی ہے کہ کبھی تم ایک امام کے پیچھے جا رہے ہو، کبھی دوسرے امام کے پیچھے جا رہے ہو. دلیل دیکھیں، آپ ایک ہی اصول بنائیں گے نا پھر کبھی فساد نہیں ہوگا. فساد ہوتا ہے میں اپنے نفس کی خاطر ادھر ادھر چھلانگے ماروں. مثلا فقہ حنفی کو میں ویسے فالو کرتا ہوں. ایک مثال ہے، ایک مسئلہ فقہ حنفی نے کہا سود، میں نے کہیں پڑھ لیا امام شافعی کے نزدیک سود نہیں، میرے دل میں ابے زبردست پیسہ کمانے کا ایک مل گیا قول، میں نے دوسری جگہ قول کیوں اختیار کیا؟ اپنے نفس کی خاطر. میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال حلال ٹھہراتے تھے اپنے اوپر، ایک سال حرام، اپنے نفس کی خاطر. اصول ایک ہے، جو بات جتنی دلیل میں مضبوط ہوگی وہ مفتہ بھی ہوگی. جو مسلمہ اصول ہے فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی علماء کا، جو من حیث دلیل اقوا ہوگا مفتہ بھی ہوگا. تو جب آپ کسی قول کو دلیل کی بنیاد پر چنتے ہیں پھر یہ فساد نہیں ہے، یہ تو حسن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا، قرآن کی آیت ہے. کافروں سے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ میں جو تمہیں بات بتا رہا ہوں قرآن کی، تم اس سے زیادہ اچھی بات لے آؤ، میں سب سے پہلے اس کو فالو کر لوں گا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے آزمائش ڈالی ہے، تم میں سے کون احسن کو چنتا ہے. تو دا بیسٹ کو چنیں، بس یہ ایک منہج رکھیں اپنا، چلتے چلیں جائیں. سب علماء کی عزت کریں، احترام کریں، بات جو وزنی ہوگی دلیل میں ہم اس کو چنیں گے.